نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کا ایک ممبر ہوں، اور آج ہمارے مسلمان معاشرے کے کچھ حالات اسے دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں مگر ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، اور ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے دھڑا دھڑ فارورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کرسمس کے حوالے سے جو دن چل رہا ہے آج کل، عیسائیوں کا جو تہوار ہے مسیح برادری کا، اس کے حوالے سے ہمارے کئی مسلمان بھی انہیں کرسمس کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ دن کیوں ہوتا ہے، کیوں مناتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی تاریخی پہلو کیا ہے؟ کرسمس بڑا دن کہلاتا ہے ان کے نزدیک، جشن ولادت، مسیح عید ولادت خداوند مسیحت میں ایسٹر کے بعد سب سے اہم تہوار سمجھا جاتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر یسوع مسیح کی ولادت کی سالگرہ منائی جاتی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ گریگوری تقویم کے مطابق 24 دسمبر کی رات سے کرسمس کی ابتدا ہوتی ہے اور 25 دسمبر کی شام کو ختم ہوتا ہے، جبکہ جولینی تقویم کے پیروکار اہل کلیسا کے یہاں 6 جنوری کی رات سے شروع ہو کر 7 جنوری کی شام کو ختم ہوتا ہے، اور اپنا گوکلا بائبل ولادت مسیح کے تاریخی ذکر سے یکسر خاموش ہے۔ تاہم آباء کلیساؤں نے 325 عیسوی میں باقاعدہ طور پر منعقدہ کونسلنگ میں اس تاریخ کو ولادت مسیح کا دن قرار دیا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ولادت کا وقت نصف شب کو رہا ہوگا، پھر پوپ پائنس یوزردم نے کیتھولک کلیساؤں میں سن 1921 عیسوی میں نصف شب کی ولادت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسیحیت سے قبل روم والے تھے 25 دسمبر کو آفتاب پرستوں کا تہوار ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ولادت مسیح کی حقیقی تاریخ کا علم نہ ہونے کی بنا پر آباء کلیساؤں نے یسوع مسیح کو عید جدید کا سورج قرار دے دیا کہ یہ عید جدید کے سورج ہے اور دنیا کا نور ہے، خیال کرتے ہوئے اس تہوار کو یوم ولادت تسلیم کر لیا۔ کنہوں نے؟ آباء کلیساؤں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ چلو جی رومن اس دن مناتے تھے، ہم اس کو نہیں مناتے، ہم یہ 25 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نور کا اور جدید دور کا سورج تسلیم کرتے ہیں، دنیا کا نور تسلیم کرتے ہیں۔ کرسمس کو عشرہ کرسمس کا ایک حصہ خیال کیا جاتا ہے۔ عشرہ کرسمس اس حصے کو کہتے ہیں جس میں اس یادگار سے جو جڑے ہوئے واقعات ہوئے، اپنا مثلاً بشارت ولادت، ولادت یونا اسباغی اور ختنہ مسیح وغیرہ پیش آئے۔ چنانچہ اس پورے عرصے میں گرجا گھروں کے اندر ان تمام واقعات کا ذکر ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اور کرسمس کے موقع پر مذہبی مجالسیں منعقد ہوتی ہیں، خصوصی عبادتیں کی جاتی ہیں اور انجام دی جاتی ہیں۔ نیز خاندانی اور سماجی تقریبوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جس میں شجرہ کرسمس کی رسم، طائف کا لین دین، جو تحفے طائف ایک دوسرے کو دینا، اور سینٹا کراس کی آمد عشاء کرسمس کے قابل ذکر میں ہے۔ غیر مسیحیوں کے معاشرے میں ابھی اس تہوار کو خصوصی طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ غیر معاشرہ جو ہے یا کئی اور یورپین کنٹریز کے اندر ادھر خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو دنیا کے بیشتر ملکوں میں سرکاری تعطیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ نیز کرسمس کا یہ دن ان چند دنوں میں شمار کیا جاتا ہے جن میں سب سے زیادہ خریداری ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر سرمایہ، باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری بھی ہوتی ہے اور سرمایہ صرف بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ڈارک ویب کی ایک ویب سائٹس کے اوپر کہیں جگہ پر یہ بتایا بھی گیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بچے اغوا بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے تہواروں میں سے کیے جاتے ہیں، یا وہ کرسمس کے تہواروں میں سے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، اور یا تو پھر وہ نیو ایئر کے تہواروں میں سے، کیوں وہاں رش ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کرسمس کے مخصوص نغمے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے بھی بنائے جاتے ہیں جو تھیٹرز میں، فلموں میں، سوشل میڈیاز پر، یوٹیوبز پر، الگ الگ جگہوں پہ لوگوں کو دکھا کر ایک معلومات دی جاتی ہے، جو اسی موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ سنائے جاتے اور دکھائے جاتے ہیں۔ مسیح تہواروں میں اس خاص مقام حاصل ہے۔ یہ تقریباً غالباً 200 عیسوی میں منایا جاتا تھا اور 400 عیسوی میں یہ تہوار عام ہو گیا۔
25 दिसंबर की तारीख गालिबन इसी लिए चुनी गई कि यसू मसीह के ज़हूर की तारीख थी, जब उनका ज़हूर हुआ उसकी तारीख के करीब करीब थी, जो ईसाइयत ने इसको चुना उस तरीके से। और मशरिक में आम तौर पर इस दिन को यसू की पैदाइश का दिन भी माना जाता है। इसके अलावा इसे ज़माना मशरिक में बाकायदा तौर पर हमेशा बड़े जश्न हुआ करते थे, और यूरोप में क्रिसमस का त्यौहार बड़े पैमाने पर अहद वस्ता से मनाया जाता था। इंग्लिस्तान कलीसियाएं और कलीसियाओं में इस मसले पर सख्त झगड़े भी रहे और उठ खड़े हुए। चुनाचा 19वीं सदी ईस्वी तक बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाने पर स्कॉटलैंड में पाबंदी लगी रही। आजकल जो क्रिसमस के मौके पर टर्की या बैतिन कुर्बान की जाती हैं, यानी मुर्गी की जो नस्ल है टर्की, वो बयान काटी जाती है, जो कुर्बान की जाती है, और ताइफ दिए जाते हैं और ख़ास किस्म के गीत गाए जाते हैं। ये ख़ास अंग्रेज़ी रस्मों में यही है। इसकी इब्तदा हुई क्रिसमस के मौके पर दरख्तों को सजाना, इन पर रोशनियां करना, तोहफे ताइफ टांगना, रस्म अहद वस्ता में जर्मनी में ये शुरू हुई। क्रिसमस के कार्ड भेजना सेंटा क्लॉज को मकबूलियत अमेरिका में हासिल हुई। कैथोलिक कलीसिया और बाज जो और कलीसियाओं थे उनमें इस तारीख को आधी रात के वक्त इबादत होती है। प्रोटेस्टेंट जो है कलीसियाएं उनमें इबादत होती है। और क्रिसमस मुसलमान ममालिक में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तुर्की में क्रिसमस कैसे मनाते हैं? एक आदमी अपनी कारगुजारी में लिखता है कि मैं 21 साल पहले बरतानिया आया था, लेकिन हर साल मुझसे क्रिसमस के मौके पर यही सवाल पूछा जाता है कि मैं जवाब में कहता हूं कि तुर्की मुसलमानों की अक्सरियत रखने वाला मुल्क है, इसलिए 25 दिसंबर को इनके कैलेंडर में जो दिन हमारे यहाँ 25 दिसंबर आता है वो आम दिनों की तरह होता है और कुछ नहीं होता। और अपना नो क्रिसमस, ये बात सिर्फ तुर्की ही पर सादिक नहीं आती, दुनिया की अक्सरियत क्रिसमस से कोई इलाका या ताल्लुक उनका नहीं रखती। लेकिन यह बात मगरिब में रहने वालों के लिए हैरत अंगेज है कि जो ये समझते हैं कि शायद क्रिसमस कोई बैनुल-अक़वामी त्यौहार है, यानी कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हिंदुस्तान एक हिंदू मजहब का मुल्क है, और कई जो ममालिक हैं वो अपने अपने मजहब के लिहाज से जाने जाते हैं या अपने मजहब की बुनियाद पर बने हैं, तो वो मुल्कों में इन दिनों की कोई हैसियत नहीं। हाँ, इन्हें अक़लियती हकूक हासिल है कि वो अक़लियती हकूक, मगर आम तातील का ऐलान नहीं होता। मगर यूरोप में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी दिन है। लेकिन क्रिसमस हजरत ईसा की पैदाइश का त्यौहार है जिन्हें सिर्फ मसीही मानते हैं। यही वजह है कि मुसलमान, हिंदू और यहूदियों और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले इस से इनको कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हर किसी का एक अपना मजहब है, एक उनका रिलीजन है और उनकी एक तालीमात है। इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानता है, लेकिन उनकी पैदाइश का जश्न नहीं मनाता। और हकीकत भी यही है कि इस्लाम ने जश्न मनाने का, सालगिरह मनाने को मना फरमाया है। क्यों? और हकीकतन इसको अगर अकली तौर पर भी सोचा जाए कि इंसान की जिंदगी का 1 साल कम हो गया, उसे तो तौबा इस्तग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए कि आगे की मेरी जिंदगी कितनी रह गई। सबसे बड़े नबी आप अलैहिस्सलाम जो तमाम अंबिया के सरदार हैं और खातमुल नबीईन हैं, कयामत की सुबह तक आप अलैहिस्सलाम के बाद जो नबूवत के बारे में अपने दिल में ये गुमान भी ले आए कि मैं नबी होता तो वो भी गुमराह है, भटका हुआ, गुस्ताख है। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्हीं की तालीमात, उन्हीं की लाई हुई शरीयत, उन्हीं की रिसालत, हर चीज हमको दी गई। और कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जलीलुल कदर इंसानों में करार दिया गया। कुरान में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी वाक़यात आए हैं कि वो कंवारी थी, वो पूरा वाक़या लिखा है। सूरह मरियम में भी उसका जिक्र है कि उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने हजरत मरियम की पाक दामनी पर उंगलियां उठाना शुरू की। हजरत ईसा बचपन में ही बोल पड़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये एक मौजज़ा था। मुसलमानों से तो ये लाजिम है कि हजरत ईसा का नाम भी सुने तो अलैहिस्सलाम कहें, उन पर सलामती भेजे। मुसलमान इतनी मोहब्बत करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, सिर्फ हजरत ईसा से ही नहीं बल्कि आदम तक अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया भी दुनिया में आए। इसके अलावा इस्लामी अकीदों के मुताबिक कयामत से पहले हजरत ईसा दोबारा तशरीफ लाएंगे और वो जो इस दौर का सबसे बड़ा फितना होगा, दज्जाल, जिसे मसीहुल दज्जाल यहूद कहते हैं, उसे बाबुल लुद के मकाम पर आकर जहन्नुम रसीद करेंगे और कत्ल करेंगे और मुर्दार कर देंगे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھایا اور وہ واپس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر اسلامی ثقافت میں لازمی جز ہے، اور مشہور بزرگوں میں، آئمہ میں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روح کا پیغمبر بھی کہا کہ ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تھا۔ اور باقاعدہ طور پر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انہیں باقاعدہ طور پر ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بڑے بزرگان انبیاء میں سے تھے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دنیا بھر کے مسلمان لڑکے کے جو نام ہیں وہ لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے نام پر رکھنے پر، اور لڑکیوں کا نام ان کی والدہ مریم کے نام پر رکھنے پر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مسلمان ابتدا ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی لڑی کی ایک شاخ تھے، پھول تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں، ایک سارہ علیہ السلام اور ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور سارہ سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آئے، اور یہ لڑی بھی اسی میں سے آ رہی تھی۔ تو مسلمان تو تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، اور 7ویں صدی کے شروع میں جب اسلام غالب آیا اور دنیا میں اسلام ہوا تو عیسائیت نہ صرف مشرقی وسطیٰ میں پھیل چکی تھی بلکہ خود صحرائے عرب میں بھی جگہ جگہ پر مسیحیہ برادری بن چکی تھی اور ان کی بستیاں بس چکی تھی۔ مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ نبی بھی سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور ایمان ہے ان کو نبی ماننا۔ دوسری طرف مسیح چرچ اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہاں صدیوں سے محمد علیہ السلام سے نفرت کا واضح اظہار ملتا ہے۔ اس کی مثال ان کے آرٹ، ان کی پینٹنگوں سے بھی ملتی ہے بہت ساری جگہ۔ عیسائی جو ہیں محمد علیہ السلام کو ماننے پہ تیار نہیں، مگر محمد علیہ السلام کے ماننے والے لوگ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور یہودی جس نبی کو حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کو مانتے ہیں، مسلمان انہیں بھی اپنا نبی مانتے ہیں۔ ہم تمام نبیوں کو جو نبی ہمارے ہیں، ہم ان تمام کی عزت کرتے ہیں اور انہیں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر کئی مذاہب ان کو نہیں مانتے۔ بین الاقوامی مذاہب مکالمہ 2002 میں اسلامی شدت پسندوں نے بولونیا کے ایک چرچ کی دیوار پر جو بنی پینٹنگ تھی اس کو دھماکے سے تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی، جہاں محمد علیہ السلام کی چھبی دکھائی گئی، اور اس کے بعد یورپ کے مختلف شہروں میں اسلام کے نام پر حملے کیے گئے، جس سے ان دونوں مذاہب کے درمیان خلیج مزید گہری ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں۔ دونوں مذاہب کے درمیان موجودہ فرق کی بجائے اگر اشتراکات پر توجہ مذکور ہو تو، اور یہ خلیج ختم ہو جائے گی اگر وہ عیسیٰ کو صحیح سے پڑھ لے علیہ السلام کو کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے۔ اور یہ تحریریں کئی بار الگ الگ جگہوں پہ شائع بھی کی گئی، آئی بھی، اور اب غیر مسلموں کے حوالے سے اس تہوار کی ہم مبارکباد لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جی مبارک ہو کرسمس ہے، جی مبارک ہو ہیپی دیوالی ہو، بہت سارے۔ تو اس کے اوپر تو باقاعدہ طور پر جامعہ بنوری ٹاؤن نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ تہوار مشرکانہ عقائد پر مبنی ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے برات اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے۔ کرسمس کی مبارکباد دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید کرنا ہے، اس لیے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے دین کی تعظیم مقصود ہے تو بھی کفر کا اندیشہ ہے، یعنی کہ اگر ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ کہ جی بڑا اچھا مذہب ہے، بہت اچھے ہیں، اور اس کے مذہب کی ہمارے دل میں تعظیم ہے، تو بھی کہہ رہے ہیں جامعہ بنوری ٹاؤن والے کہ یہ کفر کا اندیشہ ہے۔ اگر کرسمس کے موقع پر صراحتاً کوئی شرکیہ جملہ بول دے تو اس کے شرک میں مبتلا ہونے کا بھی شک نہیں ہوگا، بلکہ ڈر لگا رہے گا کہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، ہم کہیں گے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس لیے کرسمس کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی کتنی جگہ ایسے منہ سے الفاظ کے جاتے ہیں استغفر اللہ، اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اسلام تو ان تہواروں سے روکتا ہے۔ آپ کو اگر اسلام کی رحم دلی دکھانی ہے تو پھر کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے۔
ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے تو وہ آپ کسی اور طریقے سے دکھاؤ، جس طریقے سے گنجائش ہے اپنے اعمالوں سے دکھاؤ، اپنے کاروباری نظام سے دکھاؤ، اپنے ناپ تول کی کمی نہ کرو بلکہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرو اور اس سے اس کو دکھاؤ تاکہ پتہ چلے جی اسلام امن پسند ہے۔ ہم سارے کام دنیا کے غلط کریں اور آ کے ان کے تہواروں کے معاملے میں کہیں کہ یہ ایسے نہیں جی، یہ ایسے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کرسمس مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، نیو ایئر مناتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے جو ہمارے مذہب میں ناجائز ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کی طرف مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، اللہ پاک ان کو بھی سمجھ دے اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جو کچھ کہا اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔